حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بچپن میں اپنے خاندان سے بچھڑ گئے تھے اور غلام بنا کر مکہ لائے گئے۔ بعد میں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، جنہوں نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا مکہ میں ہے۔ وہ فوراً مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ہمارا بیٹا ہمیں واپس دے دیجئے، ہم فدیہ دینے کو تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور خود زید سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ اس زمانے میں غلام کو اس طرح اختیار دینا عام بات نہیں تھی۔ حضرت زید کا انتخاب۔ جب حضرت زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے والد حیران رہ گئے اور کہا، کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ حضرت زید نے جواب دیا، میں نے اس شخص میں ایسا اخلاق دیکھا ہے کہ میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ زید بن محمد۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اعلان فرمایا، میرا بیٹا زید ہے، میں اس کا وارث ہوں اور وہ میرا وارث ہے۔ اسی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کچھ عرصہ زید بن محمد بھی کہا جاتا رہا۔ بعد میں قرآن کے حکم سے اصل نام سے پکارا جانے لگا۔ سبق۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اچھا اخلاق دلوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ اسلام زبردستی نہیں، اختیار اور محبت کا دین ہے۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک انسانیت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد عزیز تھے۔